کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک زمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، عائلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں۔ اس قوم کے افراد اپنی خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں وہ اپنی پسند کے مطابق رویوں کو مستحکم کرتے ہیں اور فنون لطیفہ یعنی شاعری، مصوری، فن تعمیر، موسیقی، خطاطی اور زبان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پھر وہ بتدریج اپنے رہن سہن، رسومات اور لباس وغیرہ کو ارادی اور غیر ارادی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تمام عناصر مجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت کی صورت میں انہی عناصر پر بنیاد رکھتے ہوئے ابھرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں بڑی حد تک اپنی اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں۔ کوئی قوم جتنی پرانی تاریخ کی حامل ہوتی ہے، اس کی ثقافت اتنی مضبوط اور ہمہ گیر ہوتی ہے۔ ثقافت کا وہ مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتے رہنا فطری امر ہے۔ ایک علاقے یا قوم کی ثقافت پر دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا اثر بھی نمایاں طور پر پڑتا ہے۔ ثقافت کے لغوی معنی ہی کسی شے یا ذات کی ذہنی و جسمانی نشو و نما اور اصلاح کے ہیں۔ فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ہے۔ افراد مل کر اپنے مقاصد، قدروں اور اصولوں کا تعین کرتے ہیں۔ ایک وسیع علاقے یا ایک قوم میں چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں، جو مل کر ایک بڑی اور مرکزی ثقافت کو ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد، قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ ثقافت کی ایک اور تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے: ثقافت ماحول کا وہ حصہ جو انسان نے تشکیل دیا ہے۔ ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے اور یوں ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انسانی ثقافت کلچر کی ابتدا۔ آج کل انسان گاؤں، قصبے، شہر و ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ثقافت اور تہذیب جو آج دکھائی دیتی ہے، ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جانوروں کے انداز میں رہتے تھے۔ زندگی، مال اور عزت کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا، انسان نے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کیا، وہ منظم ہوئے اور انہوں نے کچھ قواعد و ضوابط اپنانا شروع کر دیا۔ یوں تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا۔ یہ عمل دریاؤں کے قریب بسنے والے انسانوں میں زیادہ تیزی سے ابھرا۔ بتدریج کھیتی باڑی کا تصور پروان چڑھا، انسانوں نے مستقل بستیاں بنا کر رہنے کا انداز اپنا لیا۔ ایسی ثقافتیں دریائے سندھ، دریائے نیل، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر پھیل گئیں۔ دریاؤں کی وادیوں میں پانی کی موجودگی نے ثقافت و تہذیب کو ابھارا، آبپاشی نے زراعت کے لیے راہ ہموار کی، دریاؤں نے اپنی وادیوں میں زرخیز مٹی بچھائی اور یوں منظم، مہذب اور محفوظ دور شروع ہوا۔ موجودہ پاکستان کے ضلع ساہیوال کے قریب ہڑپہ کے مقام پر کھدائی کی گئی تو ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار ملے۔ اس طرح ضلع لاڑکانہ کے قریب موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کے نتیجے میں بہت پرانی تہذیب کا پتہ چلا ہے۔ ادھر مصر اور عراق کے ممالک میں بھی قدیم آثار دریافت ہوئے ہیں۔ وادی سندھ، وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات میں انسانی ثقافتوں کی ابتدا ہوئی۔ 5000 سال پہلے ان وادیوں میں بسنے والے لوگ تہذیب و تمدن، مذہب اور رسم و رواج مخصوص طرز زندگی کے حامل تھے۔ انہی کے علاقوں سے ثقافت و تہذیب کے رنگ دوسرے علاقوں اور افراد تک پہنچے اور آج ہمیں ایک مہذب ماحول پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جس علاقے کو سیراب کرتے ہیں، وادی سندھ کہلاتا ہے۔ وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے اور یہ تہذیب 500 سال پرانی ہے۔ یہ بات پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے کہ موجودہ انسانی تہذیب کا آغاز ان کے علاقے سے ہوا۔ عراق اور مصر میں بھی اس کی ہم عصر تہذیبوں کو فروغ حاصل ہوا۔ 1922 میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو داڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ اسی دوران یہ عمل پنجاب کے شہر ساہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپہ کے ٹیلوں میں دہرایا گیا۔ دونوں باقاعدہ اور منظم طور پر آباد شہر تھے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ شہر 5000 سال پہلے بھی آباد کیے گئے اور تقریباً 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہو گئے۔ دونوں دریا کے کنارے واقع تھے۔ گمان ہے کہ سیلابوں نے تباہی مچا دی ہوگی۔ موہنجو داڑو کے معنی مردوں کا شہر کے ہیں۔
دونوں شہر ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ دونوں شہروں میں نمایاں ہم آہنگی تھی۔ ہر دو مقامات سے کھدائی کے بعد بہت سی اشیاء دستیاب ہوئیں۔ ان میں ہتھیار، زیورات، جو اور گندم، جانوروں کے پنجر، کپڑے، برتن، مجسمے اور کھلونے شامل ہیں۔ ملنے والی اشیاء سے اس دور کے انسانوں کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے عقائد، رسم و رواج، پیشوں اور طرز زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ کھنڈرات سے فن تعمیر اور شہروں کی ساخت کا علم ہوا ہے۔ گھر، سڑکیں، نالیاں، حمام اور مارکیٹیں ان شہروں میں موجود تھیں۔ گلیاں کھلی، چوڑی، سیدھی اور خوبصورت تھیں۔ اکثر گلیوں کی چوڑائی 33 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ گھر، نالیاں، گلیاں اور سڑکیں پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض گھر کچی اینٹوں کے بھی تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ حفظانِ صحت کے اصول اپنائے جاتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی نالیوں کو اوپر سے ڈھانپا جاتا تھا۔ روشنی اور ہوا کے گزر کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کیے جاتے تھے۔ کپاس کی کاشت ہوتی تھی، کیونکہ سوتی کپڑا پہننے کا ثبوت ماہرین کو کھدائی کے بعد ملا۔ چرخے سے ملتی جلتی مشین کی بھی کھدائی سے نکلی، جس سے کپڑے کی موجودگی کا مزید ثبوت ملا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردوں کو دفنانے کا رواج تھا۔